اذا بطشتم بطشتم جبارین، واو حرف عطف ہے، اذا مضاف، ظرف زمان ہے متضمن بمعنی شرط، یعنی شرط کے معنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ بطشہ فعل ہے، تا و میم بطشہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کا مضاف ہے اور مضاف الیہ سے مل کر شرط۔ بطشہ فعل، تا و میم فاعل ذوالحال، جبارین تا و میم سے حال، حال ذوالحال سے مل کر کے فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، اور یہ اذا بطشتم پورا بطشتم جبارین میں جو بطشتم ہے اسی کا مفعول فی بھی بن جائے گا۔ فحرف عطف اتقوا فعل واو فاعل، اللہ اسم جرات مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ، واو حرف عطف اطیعوا فعل واو فاعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی محذوف جملہ فعلیہ انشائیہ۔ واو حرف عطف اتقوا فعل، اللہ اسم اتقوا فعل واو فاعل، الذی اسم موصول، امدہ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، امدہ اصل میں تھا امدادہ، کیا تھا؟ پہلے والے دا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی اور دوسرے میں ادغام کر دیا، امدہ ہو گیا۔ ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کاف اور میم امدہ کا مفعول بھی، با حرف جار، ما اسم موصول، تعلمون فعل واو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر امدہ سے متعلق، امدہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے اتقوا کا مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ امدہ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کاف اور میم امدہ کا مفعول بھی، با حرف جار انعام معطوف علیہ، واو حرف عطف بنینا معطوف، جمع مذکر سالم سے ملحق ہے، اعراب میں جمع مذکر سالم نہیں ہے، اعراب جمع مذکر سالم والا ہوگا۔ واو حرف عطف جنات معطوف، واو حرف عطف عین کے جمع عیون معطوف، انعام معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر کے با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر امدہ سے متعلق، امدہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر امدکم بما تعلمون کا بیان، کیونکہ امدکم بما تعلمون میں مجمل کر دیا گیا، یہاں بیان کر دیا گیا، اس کا کوئی محل اعراب نہیں۔ ان حرف مشبہ الفعل، یا ضمیر ان کا اسم، اخافو فعل اصل میں اخوفو تھا، کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 8 کے تحت واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کے تھے، پھر واو کو الف سے بدلا، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، علیکم جار مجرور سے مل کر اخافو سے متعلق، اخافو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل، عذاب مضاف، یوم موصوف، عظیم صفت، موصوف صفت سے مل کر عذاب کا مضاف ہے اور مضاف الیہ سے مل کر اخافو کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ حضرت ہود نے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں سے، ان کی کمیاں بیان کر رہے تھے، حضرت ہود انہیں بتا رہے تھے کہ تمہیں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو آپ نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین، جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو، جب تم گرفت کرتے ہو، جبار کے معنی آتے ہیں ظالم، بے رحم، تو تم پکڑ کرتے ہو اس حال میں کہ تم بے رحم ہوتے ہو، جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، فاتقوا اللہ، کرتے کیا تھے؟ یا تو اس کو جب پکڑ کرتے تھے کسی کی تو قتل کرتے تھے تلوار سے، یا درے مارتے تھے بہت بے رحمی کے ساتھ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کیا؟ اللہ پر ایمان لے آؤ، واتقوا الذی، اور اس اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ہے، بما اس چیز سے، تعلمون جس کو تم جانتے ہو، یعنی بہت سی چیزیں تمہارے علم میں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری مدد کی، تو اسی سے ڈرو۔ پھر اب اس کا اجمال کا بیان کیا،
امدکم اس نے تمہاری مدد کی ہے بانعام، نعام کی جمع کس کی؟ عین کے فتح کے ساتھ نعم، نعام کی جمع نعم، چوپایوں سے، و بنین اور اس نے تمہاری مدد کی بیٹوں سے، و جنات باغات سے، و عیون اور چشموں سے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اگر تم ایمان نہ لائے اور میری بات نہیں مانی تو مجھے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس دن کو بڑا اس لیے کہا گیا کیونکہ اس دن میں عذاب آیا، تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ عذاب اتنا بڑا تھا کہ جس کی وجہ سے اس دن کا نام بڑا رکھ دیا گیا، تو عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ چلیے، قال فعل و فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اگلا جملہ اس کا مقولہ ہے۔ سواؤن مصدر ہے مستون کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ علینا جار مجرور سے مل کر سواؤن مصدر سے متعلق ہے، سواؤن مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم، کیا بنے گا؟ حمزہ استفہام ہے، اس حمزہ استفہام کو حمزہ تسویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ تسویہ کہتے ہیں۔ وعظ فعل تا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ ام حرف عطف، لم حرف نفی و جزم و قلب، تکن فعل مضارع مجزوم ہے، علامت جزم ہے آخر میں آخری حرف کا ساکن ہونا، اور آخری حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے عین کلمہ جو کہ حرف علت تک گر گیا۔ قاعدہ ہے کہ جو فعل بھی اجوف ہوتا ہے، یعنی جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہوتا ہے، تو جب اس کا لام کلمہ ساکن ہوگا عین کلمہ گر جائے گا، کیونکہ عین کلمے کی جگہ حرف علت ہوگا وہ ساکن ہوگا۔ جب لام کلمہ ساکن ہوگا تو حرف اجتماعی ساکن ہو جائے گا، حرف علت گر جائے گا۔ من الواعظین جار مجرور سے مل کر محذوف سے متعلق ہو کر تکن کی خبر، تکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر انتا اس کا اسم ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے انشائیہ ہو کر کے معطوف استفہام کے تحت، اور معطوف علیہ سے مل کر یہ وہ جگہ ہے جہاں حرف مصدر نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا۔ معطوف علیہ سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو جائیں گے، مصدر کی تعویل میں ہونے کے بعد سواؤن علینا کو خبر مقدم بنایا تھا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ جو ہے جہاں حروف مصدر گناتے ہیں انا، لو، ما، تو ان کے ساتھ ساتھ وہ ایک حرف اور گناتے ہیں جس کا نام بتاتے ہیں وہ حمزہ تسویہ، وہ حمزہ تسویہ کو بھی حرف مصدر ہی کہتے ہیں۔ تو پھر حمزہ تسویہ کی وجہ سے پورا جملہ، دونوں جملے معطوف علیہ سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا ہو جائیں گے۔ تقدیر ہوگی واللہ عالم سواء علینا واعظک وعدم واعظک، سواء علینا واعظک وعدم واعظک۔ ارے واعظ واعظک کے معنی میں ہو جائے گا، لم تکن الواعظین عدم واعظم کے معنی میں ہو جائے گا، عدم واعظک۔ ان نافیہ ہے، عمل نہیں کرے گا کیونکہ نفی اللہ ٹوٹ رہی ہے۔ ھذا مبتدا ہے، الا حرف استثناء، خلق الاولین مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، لیسا کا مشابہ ہے، عمل کرے گا۔ نحن ما کا اسم ہے، با حرف جار زائد ہے، ترکیب میں واقع نہیں ہوگا۔ معذبین اسم مفعول ہے باب تفعیل کا، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے۔ نحن کی خبر، ما کی خبر، ما نافیہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فا حرف عطف کذبوا فعل واو فاعل، وہ ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فا حرف عطف اہلک فعل نا فاعل، ہاء میم اہلک کا مفعول بھی، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ قالو، حضرت ہود کی قوم کے لوگ بولے، جواب نے فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، مجھے خوف ہے تمہارے پر بڑے دن کے عذاب کا۔ تو ان کا جواب یہ ہوا، قالو بولے سواء علینا، ہمارے اوپر برابر ہے، تم نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین،
یہ نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو، یعنی تمہارا نصیحت کرنا نہ کرنا ہمارے اوپر برابر ہے، ہم اس نصیحت سے جو ہے نصیحت حاصل نہیں کریں گے اور ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان ہذا یہ نہیں ہے الا خلق الاولین، مگر پہلوں کی ریت، پہلے لوگوں کی ریت، پہلے لوگوں کا طریقہ۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو تم باتیں ہمیں ڈرا رہے ہو نا کہ یہ عذاب یہ وہ سب، یہ تو پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، ہم سنتے چلے آئیں کہ قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی، ان کی مراد اس سے یہ تھی کہ جیسے قصے کہانیاں جھوٹ ہوتے ہیں ایسے ان کی باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ پہلوں کی ریت ہے کہ یہ مرنا، زندہ ہونا، پیدا ہونا، مرنا، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قیامت میں ہوگا، سمجھے نہیں؟ یہ گھر بنانا، یہ سب پہلوں کے طریقے، پہلے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے، مرتے رہے، گھر بناتے رہے، ایسے ہم کر رہے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور بڑے ٹھوک کے بولے ہم پر عذاب نہیں ہوگا، وما نحن بمعذبین، ہم پر عذاب نہیں ہونے والا ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا ان کو؟ ہوا کے عذاب سے۔ کذبت عاد المرسلین، ارے یہ تو یہی ہو گیا، کذبت عاد فکیف کان عذابی، کیا ہے؟ بہرحال جو بھی ہے اس میں انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر۔ چلیے، تو ہوا کے عذاب سے ان کو اللہ نے ہلاک فرمایا۔ شاید کیا دن چلی تھی ہوا؟ 8 دن چلی تھی۔ سورہ حاقہ میں ہے نا، ان کیا ہے 8 دن کا ذکر ہے نا اس میں، سرسلن علیہم، ہاں فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، سمجھیں؟ تو بہرحال ان فی ذلک لآیہ، اس میں ضرور نشانی ہے، کس میں؟ قوم عاد کی ہلاکت میں۔ وما کان اکثر مومنون، ان میں بہت مومن نہیں تھے، اور تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، ترکیب سب کی ہو چکی ہے۔ قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے کہا تھا ان کے ہم قوم صالح نے، الا تتقون، کہ تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو سارے جہان کے رب پر ہے، رب پر ہی ہے، اللہ ہے نا۔ حمزہ استفہام ہے، تترکون فعل مضارع ہے، مجہول ہے، مرفوع ہے، علامت رفع نون اعرابی کا ثبوت، واو نائب فاعل، فی حرف جار، ما اسم موصول، ہا ہونا ظرف ہے، مفعول فی بنے گا ثبتہ کا، اور ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر ما کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر فی کا مجرور، اور یہ جار مجرور سے مل کر مبدل منہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آمینین جو ہے تو ترکونا کی واو ضمیر جو کہ نائب فاعل ہے اس سے حال ہے۔ فی حرف جار، جنات موصوف، واو حرف عطف، عیون موصوف نہیں معطوف علیہ، جنات واو حرف عطف، عیون معطوف، واو حرف عطف، زروع معطوف، واو حرف عطف، نخل موصوف، طلعها مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، حدیم خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے نخل کی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے معطوف، اور جنات معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر کے فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے فیما ہا ہونا سے بدل، اور مبدل منہ بدل سے مل کر تترکون سے متعلق، تترکون فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اتترکون، کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، فی ما، اس چیز میں، ہا ہونا جو یہاں ہے، یہاں سے مراد دنیا،
یعنی دنیا میں جو نعمتیں کہ تم کو اس میں چھوڑ دیا جائے گا آمینین، چین سے چھوڑ دیا جائے گا، بے خوف چھوڑ دیا جائے گا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا اس میں جو یہاں ہے، یعنی ان نعمتوں میں جو یہاں یعنی دنیا میں ہے، بے خوف چھوڑ دیا جائے گا۔ اب نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، فیما ہا ہونا کا بدل ہے نا، فی جنات و عیون، باغات میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ عیون چشموں میں چھوڑ دیا جائے گا، و زروع، کھیتیوں میں چھوڑ دیا جائے گا، و نخل، اور ان کھجوروں میں چھوڑ دیا جائے گا، کھجور کے درختوں میں چھوڑ دیا جائے گا، طلعھا، جن کا شگوفہ، طلع میں شگوفہ، پھل پھول کے بعد جو بنتا ہے وہ شگوفہ کہلاتا ہے، پہلے پھول پھر پھل بننے سے پہلے جو ہوتا ہے، طلعھا، جس کا شگوفہ حضیم، نرم و نازک ہے۔ حضیم کے معنی آتے ہیں نرم و نازک۔ چلیے